میرے خیال میں شیر تھک گیا ہے کشمیر کی پہاڑیاں چڑھ چڑھ کے. فالس فلیگ پاکستان کروا رہا ہے اور جس کا ثبوت نہیں دے سکتے. پرابیبلی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ یو این اس کی انویسٹیگیشن کروا لے. ابھی تو وہ نیوٹرل سٹانس لے سکتے ہیں لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کہ چینی قیادت نے کافی دو ٹوک انداز میں پاکستان کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کا ساتھ دینے کی، تحفظ کرنے کی یقین دہانی کرائی. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے، کیا پاکستان کی خاطر چین اب کوئی خطرہ بھی مول لے سکتا ہے؟ میں بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے تو پاکستان سے زیادہ جو بیڈ ماؤتھنگ ہے وہ چائنا کو ہو. چین کی بھی عزت کا مسئلہ آ گیا کہ بھئی اپنے آپ کو دکھاؤ. چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کوئی بہت زیادہ وہ ہو جائے، بیکاز وہ ان کا بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا. کافی اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ بھارت نے حملہ کیا یا کوئی کانفلکٹ ہوا تو وی ول اسٹینڈ ود دی پاکستانی. چند کلومیٹر کا گیپ ہے جس کو چکن نیک بھی کہتے ہیں، تو اگر آپ چکن کا نیک دبا دیں تو پھر چکن کے ساتھ کیا ہوگا. ان کے اندر اگر تھوڑی بہت بھی سکسیس ہوئی تو اور جو ڈورمنٹ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں انڈیا میں، مثلا خالستان ہے، کشمیر ہے، یہ ساری پھر زور پکڑ جائیں. رائفلیں بھی نہیں لائے تھے چائنیز اور انہوں نے ڈنڈے مار کے ان کو سیدھا کر لیا تھا. السلام علیکم. پہلگام کے واقعے کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اس دوران ایک بات بڑی ابھر کے سامنے آئی اور وہ تھی فالس فلیگ آپریشن. کہ الزام یہ لگا پاکستان کی طرف سے، کہا گیا، کئی ماہرین کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کا پاکستان کو شاید بدنام کرنے کے لیے. لیکن ہم نے سوچا کہ اس موضوع پہ چونکہ تھیوریٹیکل سی بات ہے، یہ کیوں نہ آج پہلے بحث کریں اس پہ کہ فالس فلیگ ہوتا کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جنرل آصف یاسین ملک صاحب کو، صاحب کا سیکریٹری دفاع بھی ہیں اور بہت ساری پوزیشنز ان کے پاس ہی، کور کمانڈر تھے پشاور کے. تو آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تھینک یو فار کالنگ می. جی شکریہ وقت نکالنے کا. تو فالس فلیگ بہت ہو رہا ہے، ہم نے بھی پلوامہ میں بھی ہوا جب 2019 میں، تو یہ کہا گیا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو یہ بتائیں کہ ہوتی کیا ہے؟ آپ چونکہ انٹیلیجنس میں بھی رہے، فوج میں بھی آپریشنل پوزیشنز بھی آپ نے اختیار رکھی، تو یہ فالس فلیگ ہوتا کیا ہے؟ اس سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ فالس فلیگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا واقعہ سرزد کرواتے ہیں یا کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے حریف کے اوپر اس کی جو ہے اوریجنز اور اس کی جو آپریشنلائزیشن ہے اور اس کی جو وقوع ہے اس کو آپ اپنے دشمن پر ڈال دیتے ہیں. اور اس میں کئی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سرکاری اس ملک کے امپلائیز ہوتے ہیں. مثلا اگر بھارتی فوج یا بھارتی جو بی ایس ایف ہے یا کوئی اس قسم کی راشٹریہ رائفلز ہے وہ لوگ کریں، ایک پاسبلٹی وہ ہوتی ہے. دوسرا اس میں ایک ٹیکنیکل قسم کی فالس فلیگ کرایا جاتا ہے کہ وہاں پر فرض کریے انڈیا کی انٹیلیجنس کے چند ایک لوگ کشمیری حریت پسندوں کو جا کے یہ پوز کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہم پاکستانی حکومت کے یا فوج کے وہ ہیں نمائندے ہیں، تو ہم آپ کو بتائیں گے فلاں جگہ آپ نے آپریشن کرنا ہے. اور اس میں ایک لانگ ڈرون گیم ہوتی ہے، 1-2 سال وہ اپنا ایک پہلے کریڈیبلٹی بناتے ہیں، اس کے بعد ان کو وہ موٹیویٹ کر کے اب وہ جو ٹیررسٹ ہے یا جو بھی جو جہادی ہے یا جو بھی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے وہ اس ٹریپ میں اگر گر جاتا ہے تو وہ ان کے دیے ہوئے ٹارگٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس طریقے سے پھر وہ اس کو مار بھی دیتے ہیں. وہ اسی آپریشن میں اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہی لوگ اس کو مار بھی دیں گے. سو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں اور یہ نارملی ایک ڈیسپریشن کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کا دشمن ہے، مخالف ملک ہے یا جو بھی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ایک واقعہ کھڑا کرتے ہیں. اس واقعے کی بنیاد پر پھر آپ، اور اس کی جو اگزامپل ہے وہ پچھلا جو پلوامہ کا انسیڈنٹ تھا وہ ایگزیکٹ اگزامپل تھی کہ آپ نے پہلے انسیڈنٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے جہاز بھیج دیے
اور لو اینڈ بیہولڈ وہ جہاز ہم نے گرا لیے، تو وہ جو فالس فلیگ تھا وہ ریئل فلیگ بن کے اور ریڈ فلیگ بن کے ان کے اوپر آ گیا۔ تو یہ بتائیے کہ اب اگر بھارت کا دعویٰ یہ تھا کہ پاکستان نے کروایا، اب پاکستان کو اس سے حاصل، اگر پاکستان نے کیا ہے تو پاکستان کو سوائے بدنامی کے اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ تو کیا واقعی کچھ وزن ہے اس میں بھارتی دعوے میں بغیر ثبوت کے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں کرے گا وہاں پر، ہر چیز کے لیے ایک ریزن، ایک آبجیکٹو چاہیے۔ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور ابھی ہمارا جو ٹرین والا حادثہ ہوا، اتنا بڑا، وہ پرابلی ہسٹوریکل قسم کا وہ ٹیررزم کا وہ تھا، اور سو پاکستان نہیں کرے گا کبھی بھی۔ دوسرا اس میں میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر پاکستان وہاں کشمیر میں فالس فلیگ کرواتا ہے تو اس سے انڈیا سے زیادہ کشمیریوں کو نقصان ہوگا، کشمیری اسٹرگل کو نقصان ہوگا، جس کو ہم 1948 سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، کشمیر کی آزادی کی اور حق خود ارادیت کی جو اسٹرگل ہے، اس کو نقصان ہوگا کہ بھئی یہ کشمیری تو کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ پاکستان کروا رہا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کشمیریوں نے کچھ زمانے میں زیادہ، کچھ میں کم، ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کی ہے، اور اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو مارا گیا ہے، ہزاروں کشمیری جیلوں میں ہیں، تو ان کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کیوں کرائے گا فالس فلیگ آپریشن؟ پاکستان کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، انٹرسٹ ہے۔ ان اینی کیس فالس فلیگ تو انڈیا نے کرانا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کو بدنام کر دیں گے، تو بدنامی سے تو کوئی وہ نہیں ہوگا، ان کو آبجیکٹو اچیو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اس میں تو پھر ہم کچھ بنیادی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی جو کشمیری اس ملیٹنسی کے ساتھ بڑا ہوا ہے کشمیر کے مختلف علاقوں میں، کوئی 40 سال ہو گئے ہیں اس تمام تحریک کو، تو وہ ہم اس بات کو بالکل پھر نظر انداز کر دیتے ہیں جب فالس فلیگ کی بات کرتے ہیں کہ ایسے بے شمار کشمیری نوجوان ہوں گے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جن کے بڑوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور وہ اب انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اس دفعہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم سیاحوں کو مار رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہم جو کشمیری مجاہدین ہیں یا ملیٹنٹس ہیں یا عسکریت پسند ہیں، ان کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا فائن بیلنس کا سوال ہے کہ ہم اگر فالس فلیگ آپریشن اس کو کلیم کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں، ان کی جد و جہد، اور ان کو ہم اگر یہ فرض کر لیتے ہیں، جو میرا اپنا ذاتی طور پر میرا ویو یہ ہے کہ یہ کشمیریوں نے کیا ہے اور وہ اس قابل ہیں، اور وہ اتنے چارجڈ ہیں اس ظلم اور بربریت کے خلاف جو ان کے خلاف کشمیر میں کی جا رہی ہے، تو لیکن اس سے میرے خیال میں ایک لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو ان کے مورال پہ فرق پڑے گا۔ وہ فرض کریں اگر انہوں نے ایکچولی کیا ہے، جو میرا اپنا خیال ہے، تو پھر وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے اتنی محنت سے آپریشن کیا اور اس کی قیمت چکائی، تو ہمارا آپریشن، جو ہمارا سب سے بڑا سپورٹر ہے پاکستان، وہ اس کو شک میں ڈال رہا ہے۔ سو میں تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ اس کو لوں گا کہ یہ، لیکن رول آؤٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی پاسبلٹی میں یہ کہوں گا لیٹ سے 30-70 ہوگی پاسبلٹی، کہ 70% چانسز ہیں کہ وہ جینوئن آپریشن تھا، کشمیری جد و جہد کا ایک حصہ تھا، اور وہ میسج گیا پورے کشمیر کے اندر کہ بھئی ہم زندہ ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں بھارتی ظلم اور تشدد کے خلاف۔ تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے بڑے زوروں پہ رہی ہے، آپ نے جعفر ایکسپریس کا بھی ذکر کیا، اس کے بعد بھی اب کئی واقعات ہوئے کہ ایک واقعے میں 10-15 شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وہ کام حکومت کہتی بھی رہی ہے کہ اس میں بھارتی ایجنسیاں اس میں شامل ہیں، اور وہ بار بار نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے بیانات کا بھی اس میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیا کو باور نہیں کرا سکے، یا دنیا یہ ماننے پہ راضی نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے جو گروپ ہیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے؟ میرے خیال میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا ایک لارجر پکچر آپ کو، گلوبل لارجر پکچر دوں گا
کہ من حیث الملک من حیث القوم اس وقت ہماری دنیا میں کیا کریڈیبلٹی ہے آن ادر سبجیکٹس آلسو، ناٹ اونلی ٹیررزم. کیا ہم دنیا کے اندر ہمارا جو نیریٹو ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں آن ادر ایشوز، اکنامکس ہے، سوشل ہے، پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اکنامکس ہے، ٹریڈ ہے، کیا اس کے اندر ہم کہیں کسی محفل میں ہماری بات کو سنا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں بہت کم سنا جا رہا ہے. اور اس کے اندر ہماری اپنی پالیسیز کا شاید کمزوری ہے، ہماری فارن پالیسی کی، ہماری جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی میرے خیال میں فالس ہوڈ ہے. جب آپ کے پرائم منسٹر خود ہی کہتے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گئے ہیں، تو یہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو جب آپ سچ بات بھی کہیں گے، اور اس لیے شاید اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا بیکڈ ہے بلوچستان میں جو ٹربل ہے، تو اس کی لیکن سنوائی شاید اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جو اور بھی باتیں ہیں، جو آپ کی ایک جنرل کریڈیبلٹی ہے، وہ تھوڑی سی ڈیبیٹیبل ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز جو آپ ریجنل پرسپیکٹو میں اگر آ جائیں، انڈیا اور پاکستان کا اگر آپ مقابلہ کر لیں، انڈیا 1.3 بلین 4 بلین کی آبادی ہے ان کی، اور ہم ایک 25 کروڑ کا ملک ہیں. ہماری اکانومی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کی اکانومی کیا کہتے ہیں دروغ بگردن راوی اونچی ہوتی جا رہی ہے، اٹس اے گیلپنگ اکانومی. اور اب تو یہ بھی ہو رہا ہے، میں آج ہی جیفری سیکس کو ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا جی اٹ از میٹر آف ٹائم جب چائنا اور انڈیا کی اکانومی برابر ہو جائے گی اور یہ امریکہ اور یورپ والے ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے. سو دیئر فور وہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ شاید ہمیں بلیو کرنا بھی چاہتے ہوں گے، تو ایک کاؤنٹر بیلنس جو بہت زیادہ ڈفرینشیل ہے وہ آگے آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے مان لیا تو انڈیا ناراض ہو جائے گا، تو وہ ہماری سٹوری اس لیے بکتی بھی نہیں. تو اس کے مقابلے میں بھارت جو ہے اب تک اس کی سٹوری تو بکتی رہی، کیونکہ وہ جو شیر آیا کہ مصداق اس نے کئی ایسے واقعات ہوئے، اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالا، اور بھارت کی یہ پالیسی لوگوں نے، باہر کے ملکوں نے، بڑے ملکوں نے قبول بھی کی. اس مرتبہ جو ہم دیکھ رہے تھے، جو اکانومسٹ، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، اس میں جس نوعیت کی خبریں آئیں، تو اس کے اوپر کچھ بھارتی اینالسٹ، بھارتی صحافی وہ بھی تھوڑے سے جز بز ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ان کو نہیں کہہ رہے بلکہ ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں، کیوں اس طرح کیا انہوں نے، اور جو بھارت کہہ رہا ہے، بھارت کے الزامات یا جو دعویٰ ہے وہ قبول نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کا تمام تر اثر و نفوذ کے باوجود جس انداز میں دوسرے ممالک نے دونوں ممالک کو، والے انڈیا پاکستان دونوں کو احتیاط کا اور بات چیت کا درس دیا ہے، اپیل کی ہے، تو وہ جو شیر آیا والی پالیسی جو وہ بیکار اب ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں شیر تھک گیا ہے کشمیر کی پہاڑیاں چڑھ چڑھ کے، تو اس لیے وہ واقعی وہ پالیسی جو ہے وہ پالیسی بھی تھک گئی ہے. اور یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جی یہ فالس فلیگ پاکستان کروا رہا ہے اور جس کا ثبوت نہیں دے سکے. اب زمانہ آ گیا ٹیکنالوجی کا، یہ آپ کے جو ہے میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے. ہر آدمی کے پاس ٹیلی فون ہے جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ اس کو ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کر رہا ہے. اب ثابت کرنا بہت مشکل ہو گیا انڈینز کے لیے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسری چیز پاکستان اور انڈیا کا جو کہتے ہیں نا کائنیٹک پوٹینشیل ہے، دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کی ویل اکوپڈ آرمیز ہیں، نیوی ہے، پاورفل ایئر فورسز ہیں. سو ان کو ادراک ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی ہم نے شاباش دے دی تو یہ ایک کانفلکٹ اور ایک فلیش پوائنٹ ہے جو ایگریویٹ ہو جائے گا، پھر یہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا وہ یہ بھی اوائڈ کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ میں سائڈز لینی پڑ جائیں گی، وہ مشکل ہوگا ان کے لیے ایز اے پالیسی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ سے پہلے ہی ایک ایکول سٹانس پہ آ جائیں، جس میں دونوں کو یہ کہا جائے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائریز کروا لیں اور اس قسم کے. اور اب غالباً پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا رہا ہے، پروبیبلی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ UN اس کی انویسٹیگیشن کروا لے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان کو بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کرٹیکل امتحان سے وہ کنٹریز بچ جائیں گی جو کانفلکٹ کی صورت میں ان کو اپنا ایک سٹانس لینا پڑے گا. ابھی تو وہ نیوٹرل سٹانس لے سکتے ہیں، لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی،
دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا سٹانس لینا۔ تو یہ بتائیں کہ غالباً پہلی مرتبہ ہے 1949 میں جمہوریہ چین بننے کے بعد کہ چینی قیادت نے کافی دو ٹوک انداز میں پاکستان کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کا ساتھ دینے کی، تحفظ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے جب ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ ایک نیا چین ہے؟ کیا پاکستان کی خاطر چین اب کوئی خطرہ بھی مول لے سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں اس میں زیادہ جو وہ یہ ہے کہ چین نے اپنے آپ کو ایک سپر پاور بیہیویئر کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب چین والے۔ یہ ان کے جو چیئرمین ماؤ تھے، انہوں نے 70s میں کہا تھا کہ پہلے اکانومی ٹھیک کرو، اس کے بعد گلوبل پاور بنو، اور وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ آج ان کی اکانومی جو ہے وہ چیلنجنگ اکانومی ہے فار دا ہول گلوب۔ سو وہ اب اپنے آپ کو ایک بڑے بھائی کے رول میں اسرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ لوگ جو پاکستان کو اگر چھیڑ رہے ہیں، پاکستان ہمارا ایلائی ہے، اور وی ول اسٹینڈ بائی پاکستانز سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی، اور جو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کی جو جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز میں بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو پاکستان سے زیادہ جو بیڈ ماؤتھنگ ہے وہ چائنا کو ہوگی کہ جی دیکھیں جی آپ کے الائی کو تو ہمارے الائی نے مار کے نقصان پہنچا دیا۔ تو چین کی بھی عزت کا مسئلہ آ گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور جہاں تک فزیکلی آنے کا تعلق ہے، وہ تو نہ امریکہ انڈیا میں آئے گا، نہ رشیا یا پاکستان میں آئے گا، نہ چائنا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستانیوں کو پاکستان کا دفاع کرنا پڑے گا۔ وہ باقی ویپنز وغیرہ ہیں، وہ بھی انڈیا میں بھی ڈیل ہو رہی ہے جہازوں کی، فلانے جہاز لے لیں، انہوں نے فرانس سے بھی جہاز لیے جو بھی اگلے دن بھی ایک اسکرمش میں انوالوڈ تھے۔ سو اس لیے چائنا جو ہے نا وہ اب ایک رول میں آ رہا ہے۔ افغانستان میں چائنا کی انوالومنٹ آپ کو پتہ ہے، ایران میں پتہ ہے۔ سو وہ جس کو کہتے ہیں نا اسرٹ کر رہا ہے اپنا جیو پولیٹیکل انفلوئنس، اور بڑی کلیئرٹی سے اسرٹ کر رہا ہے وہ۔ ہاں، اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی انداز میں کھل کے چین نے اظہار کیا ہے اس کا۔ دوسرا یہ لیڈرشپ کا بھی ایک چینج ہے، یہ شی جن پنگ کی لیڈرشپ کا ایک جو ہے نا، ایک جس کو میں کہوں گا کہ جو شی جن پنگ کی جو ڈاکٹرین ہے، دس از پارٹ آف دیٹ ڈاکٹرین کہ بھئی اپنے آپ کو دکھاؤ، سیم ٹو بی۔ اس میں جو اس سے بڑی ان کی خود اعتمادی بھی جھلکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ ان کے پاس ابھی وسائل اتنے زیادہ ہیں، معیشت اتنی مضبوط، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے انہوں نے پورے افریقہ اور ایشیا میں جگہ جگہ اپنا پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، اور جو بار بار اسی لیے ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک ملک کو دنیاوی معاملات طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کوئی بہت زیادہ وہ ہو جائے، بیکاز وہ ان کا بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا، تو انڈیا کو کوئی وہ نہیں چاہیں گے کہ انڈیا، اور وہ جو ادھر ہے مشرقی انڈیا کی طرف سلیگوری گیپ، اور وہ اس طرف جو 5 ریاستیں انڈیا کی ہیں، وہ بھی ایک پریشر پوائنٹ ہے جس کو چائنا بس یعنی ان سو مینی ورڈز اس کی وضاحت کیجیے۔ جو پریشر پوائنٹ والی آپ نے بات کی ہے کہ بھارت کے لیے پریشر پوائنٹ جو نارتھ ایسٹ میں جتنی انسرجنسی چل رہی ہیں، وہ کس حد تک اس کو کسی اور کانفلکٹ میں ملوث ہونے سے روک سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے اندر جو کریٹیکل چینج آیا ہے وہ بنگلہ دیش میں چینج آف گورنمنٹ کا ہے۔ ابھی جو پلس آ رہی ہے بنگلہ دیش کے عوام کی، اور کافی اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ بھارت نے حملہ کیا یا کوئی کانفلکٹ ہوا تو وی ول اسٹینڈ ود دی پاکستانیز۔ جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ جو تھی وہ نہیں یہ کہا کرتی تھی۔ اچھا، اس میں اب وہ جو ہے پریشر پوائنٹ ایسے ہے کہ سلیگوری گیپ جو ہے وہ چند کلومیٹر کا گیپ ہے، جس کو چکن نیک بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ چکن کا نیک دبا دیں تو پھر چکن کے ساتھ کیا ہوگا؟ سو اس لحاظ سے وہ جو 5 یا 9 اسٹیٹس ہیں وہ اچھا ان کے اندر بھی آزادی کی تحریکیں موجود ہیں، اور اگر فرض کریں وہ بنگلہ دیش ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ انڈیا کے لیے بہت بڑی ایک عظیمت کا معاملہ ہوگا، اور
ان کے اندر اگر تھوڑی بہت بھی سکسیس ہوئی تو اور جو ڈورمنٹ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں انڈیا میں، مثلا خالصتان ہے، کشمیر ہے، یہ ساری پھر زور پکڑ جائیں گی. تو یہ بتائیں کہ پھر آپ نے چونکہ بنگلہ دیش کا ذکر خود ہی کر دیا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بھارت کو 2 محاذوں کا سامنا ہے، ایک طرف گالوان جو لداخ اور دوسری طرف پاکستان. تو اگر بنگلہ دیش اس میں تھوڑا سا قدم اٹھاتا ہے، ہمت دکھاتا ہے، تو یہ بھارت کو کیا یہ 3 محاذوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر؟ دیکھیں گلوان تو مطلب میں کہوں گا انہوں نے ڈنڈے مار کے، اور رائفلیں بھی نہیں لائے تھے چائنیز، اور انہوں نے ڈنڈے مار کے ان کو سیدھا کر لیا تھا. بالکل آپ کی اسیسمنٹ صحیح ہے کہ یہ انڈیا کے لیے ایک ملٹی ڈائریکشنل تھریٹ ہو جائے گا، اور اس میں بنگلہ دیش کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ صرف یہ اعلان کر دیتا ہے، جو فورسز ایسٹرن کمانڈ ہے انڈیا کی، جو وار کے درمیان میں ادھر آ جاتے ہیں، ہماری طرف آ کے اپلائی ہوتے ہیں، ان کو ٹوٹلی نکالنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح جو ناردرن ان کی بارڈر پر ہیں، چائنا کے بارڈر پر ٹروپس ہیں، صرف ان کو اگر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو انڈیا کی جو ہے اوفینسو آپشنز بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اف ناٹ ریڈیوسڈ. چلے، بہت بہت شکریہ جناب. مائی پلیئر. دوستو، آپ نے جنرل آصف یاسین کی باتیں سنی. بنیادی مقصد اس کا یہ تھا، وہ امور جو کہ ڈسکشن میں آ رہے ہیں، فالس فلیگ ہے یا 2 یا 3 فرنٹ سچویشن فار انڈیا، اس کی تھوڑی وضاحت کرنی تھی. اس میں کوئی جنگوازم ہم اس میں نہیں لانا چاہتے تھے کہ کون سا ملک بہتر ہے، کون سا خراب ہے. یہ تو جب موقع آتا ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ حقائق کی بنیاد پہ غیر جذباتی انداز میں ہمیں تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بات کرنی چاہیے، حقائق کی بنیاد پہ. بہت بہت شکریہ.